شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑے کا نام یوسف تھا، جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا، زمین کو سجاتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تھکان کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکان اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا روٹھا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندا مطلب کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بڑا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی بھی زحمت نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا تھا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے پیمانے سے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کانپتی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے تو ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ فاروق بھی ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کے بجائے صرف ایک معقول حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے یہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر پورا دن محنت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو گیا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا،
احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کی وجہ سے تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کی وجہ سے۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے والد کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو اس نے بھی والد کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر ان کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا ان کو کافی ساری تکلیفیں دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی تھی، لیکن بیوی کا کیا قصور جبکہ اپنے بیٹے روٹھ چکے تھے۔ احمد بھی اپنی کاروباری امور میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر وقت دیکھ بھال کر سکوں، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ اس بے درد الفاظ پر بوڑھا حکیم دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے یہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ دیہڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے والد کے لیے ادویات خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت کرنے لگی تھی۔ بوڑھے حکیم جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت سی دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم نے اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر آخری ایام شروع ہو گئے اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے والد کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ وہ اکثر رو پڑتا کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی کے ان آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محنت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے زندگی میں تمام 5 بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی فلاں گلی میں جابر نام کے بوڑھے شخص کے پاس جاؤ، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور بالآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن تھا۔ اس کی بیوی بھی شدید غم سے رونے لگی کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر رہا، اس نے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے
کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے۔ حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کیا تھا۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم 5 بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ عبداللہ نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ وہ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جوہرات جو اس کی ماں کے تھے، اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر قناعت کی۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائی میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری، غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کی زندگی کی ساری ساکھ تباہ ہو گئی۔ باقی بھائی بھی جب سونا ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیاں ایک جواب تھا باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ وہ کوفے سے عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مسلسل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باقی بھائیوں کی فروخت کردہ دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے، اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ جو کہ ایک رحم دل اور مشفق انسان تھا، ان کی مدد کرتا اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا عکس تھا۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کی ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کا شکر گزار تھا، جنہوں نے آج اسے بغداد کا امیر بنا دیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ان قیمتی سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی حکمت اور صبر سے کریں۔ نمبر 2، ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید کرتے تھے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا سبب بنتا ہے۔ والدین چاہے جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور آپ مزید پرانی اور نصیحت آمیز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے چینل یو آئی وائس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔